لا انٹولڈ کے فورم سے آج ہم پتنگ بازی کے موضوع پر بات کریں گے۔ تو آپ بتاؤ گے جا کے دوسرے بچوں کے بھی آئندہ آپ گڈی نہ اڑائیں؟ آپ کو پہلے نہیں پتا تھا کیسے ہوتا ہے؟ پہلے پتا تھا پر دیکھا ہی نہ کبھی، اب دیکھ لیں آپ۔ اب توبہ کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ پتنگ بازی بظاہر کچھ لوگ تو اسے جرم نہیں سمجھتے آج تک، حالانکہ 2001 میں آرڈیننس کے ذریعے اسے جرم قرار دے دیا گیا، لیکن آج بھی ہمارے لوگوں میں بہت ارج پائی جاتی ہے کہ ہم پتنگ بازی کریں، اور جیسے ہی باہر کا موسم آتا ہے لاہور میں خصوصی طور پر اس کی دکانیں کھل جاتی ہیں، اور جب آپ افینس یہ کمٹ کر رہے ہوں تو اس سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ جب پولیس آپ کو پکڑتی ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ اور پکڑنے کے بعد جب آپ کو جج صاحب کے پاس پیش کیا جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا انٹولڈ کے فورم سے آج ہم پتنگ بازی کے موضوع پر بات کریں گے۔ پتنگ بازی بظاہر کچھ لوگ تو اسے جرم نہیں سمجھتے آج تک، حالانکہ 2001 میں آرڈیننس کے ذریعے اسے جرم قرار دے دیا گیا، لیکن آج بھی ہمارے لوگوں میں بہت ارج پائی جاتی ہے کہ ہم پتنگ بازی کریں، اور جیسے ہی باہر کا موسم آتا ہے لاہور میں خصوصی طور پر اس کی دکانیں کھل جاتی ہیں، اور 2001 سے آج 19 سال گزر گئے ہیں، ہم اس کو مکمل طور پہ کنٹرول نہیں کر سکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کل کے دور میں بھی یہ باتیں بار بار رپورٹ کی جاتی ہیں کہ جو ڈور استعمال کی جاتی ہے اس سے گردن کٹ جاتی ہے، اور روزانہ کی تعداد میں اگر انالیسس کیا جائے تو کم از کم 10 سے 15 کیسز آج بھی آ رہے ہیں جو ہسپتالوں میں گردن کٹ جانے کی وجہ سے، ڈور کی وجہ سے جو ہے وہ حادثات ہو رہے ہیں۔ تو یہ ایک پبلک سیفٹی کا ایشو ہے، اور یہ بھی جو میں نے جرائم کی جو 6 قسمیں 7 قسمیں بیان کی تھیں اس میں سے یہ 2 کیٹیگریز میں فال کرتا ہے، پبلک سیفٹی فیملی میں اور ڈیفینیٹ ایف آئی آر فیملی میں۔ لوگوں کو نصیحت دینے کے لیے، لوگوں کو ایگزامپل بنانے کے لیے، ایگزامپلری پنشمنٹ دینے کے لیے اس جرم میں کوئی رعایت نہیں کی جاتی۔ تو میں اس کو سمجھنے کے لیے اس کے اس حصوں پہ بات کروں گا جو کہ پریکٹیکل ہیں۔ جو تھیریٹیکل بات ہے وہ کتابوں میں مل جائے گی، پریکٹیکل بات یہ ہے کہ جب آپ افینس یہ کمٹ کر رہے ہوں تو اس سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ جب پولیس آپ کو پکڑتی ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ اور پکڑنے کے بعد جب آپ کو جج صاحب کے پاس پیش کیا جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ میں اسپیسیفکلی ان 3 حصوں پہ بات کروں گا کہ عملی طور پر کیا ہو رہا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اس ویڈیو کو بچوں کو بھی دکھایا جا سکے اور بچوں میں بھی اویئرنیس آئے کہ کیا کام کیسے ہم نے کرنا ہے۔ تو اوفینس جو ہے وہ کمٹ ہونے سے پہلے 2 باتیں ہیں، یا تو آپ اپنی چھت پر ہوں گے پتنگ اڑا رہے ہیں، یا آپ وہ پتنگیں لے کے موو کر رہے ہیں۔ تو میں لاہور شہر کی بات کروں گا کہ لاہور میں اسپیسیفک ٹاسک دیا جاتا ہے ڈولفن والوں کو، جہاں وہ ڈاکوؤں کو پکڑتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ نظر رکھتے ہیں کہ پتنگ بازی کرنے والے لوگ جب پتنگ لے کے موو کر رہے ہوں تو ان کو وہ پکڑ سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ جو ڈولفن پولیس ہے ان کو ڈرون دیے گئے ہیں، اسپیسیفکلی ڈرون کیمراز کے ذریعے وہ ڈرون اڑاتے ہیں، اور وہ چھتوں پر پہلے ویڈیو بنا لیتے ہیں تاکہ کل کو بعد میں آپ یہ نہ کہہ سکیں جی ہم تو چھت پہ، ہماری چھت پر تو پتنگ بازی ہو ہی نہیں رہی تھی۔ تو وہ بیخ کنی کے لیے، اس کو روکنے کے لیے، پبلک سیفٹی کے لیے وہ ڈرونز کے ذریعے ویڈیوز بنا رہے ہیں۔ یہ بچوں کو پتہ ہونا چاہیے، بچوں کے ماں باپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ گھروں کی چھتوں کے اوپر ویڈیو بن جاتی ہے پہلے آپ کی۔ اب جو جرم آپ جب کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی مٹیریل ایویڈنس آپ کے اگینسٹ آ جاتی ہے، اور دوسرا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ ڈولفن والے آتے ہیں تو انہوں نے یہ اپنا میکنزم ڈیولپ کیا ہے کہ انہوں نے اپنا واٹس ایپ گروپ بنایا ہوا ہے جس میں ان کے اعلیٰ افسران سے لے کے تمام ورکرز جو کام کرنے والی ٹیمیں ہیں وہ اس کے اندر ایڈ ہیں۔ جیسے ہی وہ جرم کرتے ہوئے آپ کو پکڑتے ہیں وہ فوری طور پہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ آپ کی ویڈیو بنائیں، فزیکل ویڈیو بنا لیں، تاکہ کل کلاں کو یہ کوئی کلیم نہ کر سکے جی میں تو وہاں تھا ہی نہیں اور میں نے تو یہ کرائم کیا ہی نہیں ہے۔ تو ڈولفن والے ویل ایکوپڈ ہیں، اپنی ویڈیوز بناتے ہیں۔ باقی جو آرڈنری پولیس ہے وہ یوزلی اس طرح کی پریکٹس نہیں کرتی کہ وہ کوئی ویڈیو بنائیں، لیکن ڈولفن پولیس تھوڑی سی آگے ہے۔ تو ہمیں جرم کرنے سے پہلے یہ پتہ ہو کہ یہ ان چند جرائم میں شامل ہے جس میں آپ کے خلاف مٹیریل ایویڈنس آتی ہے۔ تو اب دوسرا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بلکہ اس سٹیج پہ میں نے ایک کیس پچھلے دنوں کیا تو میں نے اسپیسیفکلی مینشن کیا، اسپیسیفکلی میں نے جو ہے وہ بات چیت کی اس جو ہے نوجوان سے، جو چھوٹا بچہ تھا، شاید بچوں سے 14 ایئر اولڈ تھا، کہ جس وقت وقوع ہوا تو اس وقت کیا ہوا۔ تو آئیں پہلے اس سے پوچھتے ہیں کہ جب وقوع ہوا تو ایکچول کیا ہوا۔ کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ سب سے پہلے بتاؤ آپ کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ 9۔ کتنی عمر ہے آپ کی؟ 14 سال ہے۔ کیا ہوا تھا؟ وہ ہم
आ रहे थे बाइक पे से हम, मैं और एक लड़का था, उसके मेरे दोस्त की ना नानी पोत हुई थी, अच्छा। तो उसके कुल वगैरह थे, हाँ तो हाँ हम उधर से आ रहे थे, तो वो जो लड़का था ना जिसकी नानी पोत हुई थी, हाँ। उसको पतंग मिली थी, तो उसे ना कट के आई थी कुछ, अच्छा। उसे पकड़ ली, हाँ तो उसके ऊपर डब्बा भी पड़ा था, उसने उसके अंदर डाली है, हाँ। और वो हमारे पीछे बैठ गए, उसने कहा "हाँ, चलो घर चले"। आप कितने बंदे थे? 3। मोटरसाइकिल पे 3 थे? अच्छा। तो तो हम आ रहे हैं, ये पुलिस शॉप पे पहुंचे तो डॉल्फिन ने देख लिया। अच्छा, तो डॉल्फिन ने रोक लिया तीनों को? हाँ जी। तीनों पर एफआईआर हुई? जो तीसरा लड़का था ना जो बैठा था हमारे पीछे, हाँ हाँ, वो भाग गया। जिसकी थी? हाँ जी, वो रश डाल गया था ना अंदर एकदम, अच्छा। तो वो ना निकल गया उससे। आपको नहीं पता था ये मैं पकड़ूंगा तो ये एफआईआर हो जाती है? इस तरह नहीं पता था कि इसको बिठाएंगे तो ये एफआईआर हो जाएगी? तो आप बताओगे जाके दूसरे बच्चों के भी आइंदा आप गुड्डी ना उड़ाएं? आपको पहले नहीं पता था कैसे होता है? पहले पता था, पर देखा है ना कभी, अब देख लिया आप। अब तौबा की है कि नहीं की है? अब इसके मुंह से आपने सुना है कि ये कह रहा है कि मैं फ़लाँ जगह से आ रहा था और डॉल्फिन वालों ने, और रास्ते में मुझे एक बच्चे ने जो हमें हाथ दिया, उसने हमें, उसके पास पतंग थी और वो हमारी मोटरसाइकिल पर बैठ गया। कुछ देर आगे डॉल्फिन वालों ने हमें रोक लिया और वो बच्चा जिसके पास पतंग थी वो था उम्र में बड़ा लेकिन उसका कद छोटा था, वो उसी रश में से वहाँ से निकल गया और वो 2 बंदे जो आगे बैठे हुए थे वो लोग गिरफ़्तार हो गए। अब गिरफ़्तार होने के बाद इन 2 बच्चों की हद तक जो है वो डॉल्फिन पुलिस ने मकामी पुलिस को बुलाकर एक एफआईआर दे दी। इन्होंने खानापुरी करनी होती है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि जब भी ये एक तहरीक चलती है कि पब्लिक सेफ्टी के लिए लोगों को जो है वो उसमें अपनी एफआईआर्स दें, तो ये वो केस है कि जिसके अंदर एसएचओ की प्रोग्रेस बनती है, जितनी भी एफआईआरें दे, 10 दे, 20 दे, 50 दे, तो ये वो मामला है जिसके अंदर फ़ौरन एफआईआर हो जाती है। तो इसमें इस वकूए से कबल तो सेफ्टी तो यही है कि हम अपने बच्चों को अवेयर करें और उन्हें बताएं और उन्हें ये चीज़ें दिखाएं कि ये कितना बड़ा क्राइम है बज़ाहिर अपनी छत पर गुड्डी उड़ाना, और गुड्डी उड़ा के जब ये कट जाती है, तो जब ये डोर जाती है, तो ये वो डोर नहीं है जो है जिससे कोई नुकसान नहीं होता। ये नए दौर की इस तरह का केमिकल इन्होंने बनाया हुआ है जो राह जाते हुए अगर किसी की गर्दन पर बाइक पर आ जाए तो वो उसकी गर्दन काट देता है। तो हमें अपने बच्चों को ये भी अवेयर करना है, उन्हें बताना है कि आपने ये इस पतंगबाजी को इस तरह से नहीं करना जिस तरह से भी कन्वेंशन है कि छतों पे चढ़ कर लोग उड़ा रहे हैं। अब वो जैसे ही वो लोग पकड़ लेते हैं, पकड़ने के बाद आपने बच्चे का मौक़िफ़ भी सुना और एफआईआर भी सुन ली। अब वहाँ जब आप जाते हैं थाने के अंदर तो एक तरफ सारे कवानीन पड़े हैं, जुवेनाइल लॉज़, जुवेनाइल में बच्चे के हकूक़, और दूसरी तरफ अमली बात यह है जो मैंने इस बच्चे से पूछी, आप वो भी उसकी मुँह से सुन लें। जब पुलिस ने पकड़ लिया तो मारा आपको? क्या कहा उन्होंने? उसमें हमने रिपोर्ट की, वो पर्चा किया डॉल्फिन वालों ने, और वो 3 लाख फाइन मिलेगा, उन्होंने पर्चा किया और पर्चे के बाद उन्होंने हवाला में डाला। कितने बजे डाला था आपको? 5-6 बजे का टाइम बंद कर दिया था, वो जो लोहे की सलाखों के पीछे बंद किया था? अच्छा, तो आज छोड़ा? जज के पास आए आज आप आज आए हैं? किसके साथ आए हैं? पुलिस के साथ। अच्छा, उन्होंने हथकड़ियाँ लगाई थी या रस्सियाँ बांधी थी या हाथ में पकड़ा हुआ था आपको? वो कड़ा लगाया था। अच्छा, वो लोहे का था? यानी जो गुड्डी उड़ाता है उसको लोहे का कड़ा लग जाता है। आइंदा इस सिस्टम में नहीं आना यहाँ पे। तो वहाँ पर आज जब उसमें बंद किया हवालात के अंदर, कितने लोग थे वहाँ पे? 6-7। वो कौन थे? अच्छे थे, पैंट कोट पहन के बैठे थे, गंदे थे? क्या मतलब वो कुछ कह रहे थे आपको? मारपीट तो नहीं रहे थे? पूछा नहीं कि क्यों आए हो? आपको पता होना चाहिए कि ये गर्दन कट जाती है जो गुड्डी उड़ाने से, ठीक है? और छोटे बच्चों को भी पुलिस माफ़ नहीं करती है, मतलब जब पकड़ ले तो फिर वो जेल के अंदर डालती है। ये समय लगी है। तो आपने ये सुना कि ये बच्चा जो है उन्होंने इसके साथ बज़ाहिर कोई रायत नहीं की और इसको उन आम हरास्तियों के साथ बंद कर दिया गया जो कि थाने के अंदर कन्फाइंड थे। तो यानी ये हमारे बच्चे पे एक जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट आता है कि उसको फौरी तौर पर उन्होंने बंद कर दिया। अब यहाँ पर हमने प्रैक्टिकली करना क्या है कि जैसे ही घर में इतला आती है, अगर तो वो घर में घुसे, मैं तो उसको हवाले से भी आपको गाइड कर दूँ कि पुलिस जो है वो अपना कन्वेंशनल तरीक़ाकार इसमें इस्तेमाल करती है। वो कतन नहीं वेट करती कि आप औरतें साइड पर हों, ना ही वो लेडी पुलिस साथ लाते हैं। जैसे ही उन्हें नज़र आती है छत पे पतंग और वो फौरी तौर पर दरवाज़ा खुला देखते हैं या धड़ 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 आपकी छत पर चढ़ जाते हैं। तो ये एक रवायत है जिसको कोई भी कानून जो है वो ऑन नहीं करता, ना ही इसको अच्छा कहता, लेकिन चूँकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है,
اور نہ ہی لیجسلیشن کی گئی ہے کہ ایسی سچویشن میں جب ایک چھت پر گڈی اڑ رہی ہے تو پھر کیا ایس او پی ہوگی. تو وہی ایس او پی ہے جو وہ موقع پہ بنا لیتے ہیں اور وہ کوئی چادر اور چاردیواری کا جو ہے وہ خیال نہیں کرتے اور وہ فوری طور پر چھت پہ جا کے وہ موقع پہ پتنگ اور ڈور کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اگر پتنگ بازی جیسے چھوٹے جرم کے لیے ہمیں پولیس سے مزاحمت نہیں اختیار کرنی چاہیے اور ہمیں ان سے لڑنا نہیں چاہیے. میں خود جانتا ہوں، میرا ایک کیس تھا، اس کے اندر جب پولیس اس طرح چڑھی تو خوفزدہ ہو کے وہ ایک نوجوان، بلکہ میں جو بتانا اچھا نہیں لگ رہا، وہ بلکہ گریجویٹ تھا، ماسٹرز کا اسٹوڈنٹ تھا، اور اس نے چھت سے چھلانگ لگا لی اور وہ اپنی ہی ٹانگ اس نے توڑوا لی. شاید پولیس پکڑ کے اتنا نقصان نہ کرتی جتنا اس نے اپنی ٹانگ جو ہے وہ توڑوا لی. تو خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پولیس والے نے آپ کو مار نہیں دینا، فائر نہیں کر دینے، آپ چور نہیں ہیں، ڈکیت نہیں ہیں. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ جو عوام کے لیے اسٹینڈرڈ آپریشنل جو پروسیجر یہی ہونا چاہیے کہ وہ فوری طور پہ راستہ دے پولیس کو، اور خواتین جو ہیں وہ اس میں مزاحمت نہ کریں، بندے مزاحمت نہ کریں. ایک جرم آپ کی چھت پہ کمٹ ہو رہا ہے تو وہ زیادہ اس میں اگر آپ مزاحمت کریں گے تو وہ بچہ خوفزدہ ہو کے چھت سے چھلانگ لگا سکتا ہے، یا پولیس والے فلیئر اپ ہو کے آپ سے لڑیں گے، وہ آپ عورتوں کے ساتھ بدتمیزی کریں گے. تو اب جب تک لیجسلیشن اس کے لیے کوئی طریقہ کار مقرر نہیں کرتی ہے تو ہمیں انفارچونیٹلی اس طریقے کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ کولیکٹیو گڈ کے لیے وہ یہ سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی وہ اس کو اتار کے لاتے ہیں نیچے بچے کو تو وہ فوراً تھانے لے کے جاتے ہیں. تو وہ صرف چند فیصد چانس ہے کہ 4 سے 5% چانس ہے کہ وہ بچے کو چھوڑ دیں یا کسی کو، وہ فوری طور پر بچے کو ایک دفعہ تھانے لے جاتے ہیں. پچھلے 6 ماہ پہلے سخت تو یہ پریکٹس تھی کہ وہ بچوں کی جگہ پہ جو اس سے بڑا آتا تھا تو وہ اس کو بٹھا کے اس کے اوپر ایف آئی آر دے دیتے تھے. یعنی وقوع ہوا ہے لیکن وہ پورے کا پورے ملزم کو تبدیل کر کے اس کے باپ پر یا اس کے بڑے بھائی پر ایف آئی آر دیتے تھے، کیونکہ چھوٹے بچے کی حد تک ان کے لیے مشکلات تھیں کہ انہیں کسی جو ہے وہ عام تھانے کے اندر رات نہیں رکھ سکتے تھے. تو یہ انہیں زیادہ آسان لگتا تھا کہ اگر کوئی ان کا ایڈلٹ آئے یا بڑا آئے تو اس کے اوپر ایف آئی آر دے دیتے تھے. اب یہ پریکٹس ہے، یہ کنونشن ہے. دوسری طرف لا یہ ہے کہ اسی پر ہونا چاہیے جس نے یہ کیا ہے. تو ایک تو میں نے بتا دیا کہ جب آپ کے چھت پہ آئے پولیس تو اب کوئی اور آپشن نہیں ہے کہ آپ انہیں رستہ دیں. مے بی وہ اس کام کے لیے آئے ہیں یا وہ کسی چور ڈکیت کو پکڑنے کے لیے آئے ہیں، تو ان سے دست و گریبان ہونا، انہیں گالیاں دینا یا ان سے لڑنا نہیں بنتا. الٹیمیٹلی وہ جو کرنے آئے ہیں انہیں وہ کام کرنے دیں، انہیں فیسیلیٹیٹ کریں. اور یہ کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے جس کے لیے اپنی ہی ٹانگ توڑوا لی جائے. اب دوسری بات آتی ہے کہ جیسے اس بچے کو، جیسے پہلے جس سے میں نے آپ کی بات کروائی کہ انہیں رستے میں پکڑا گیا، تو جو وہاں سے تھانے جاتے تک اگر تو درمیان میں ان سے کوئی بات چیت ہو جائے اور انہیں کوئی آپ پہ ترس آ جائے تو ممکن ہے وہ آپ کو چھوڑ دیں. ادروائز ایسا چانس نہیں ہے کہ وہ بندوں کو جو ہے وہ چھوڑیں. اس طرح کی ایف آئی آر لازمی ہوتی ہے. اب وہ دوسرا پورشن بھی میں نے اس میں ڈسکس کیا کہ وہ آپ کو وہاں پہ بند کر دیں گے، لیکن اگر چھوٹا بچہ ہے تو اس کے ساتھ یہ تھوڑی سی وہ رعایت کر دیتے ہیں کہ چونکہ یہ بہت چھوٹا آفینس ہے. ہمیں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ کائٹ فلائنگ ایکٹ جو ہے یہ انویسٹیگیشن ونگ کے پاس نہیں جاتا، اس کے ساتھ پی پی سی نہیں لگا ہوا، اس کو آپریشن ونگ ہی ڈیل کرتا ہے، اس کو محرر ہی ڈیل کرے گا، اس کو جو اسٹیشن ہاؤس آفیسر ہے اسی نے ڈیل کرنا ہے. اور اس میں جو محرر ہے وہ خاصا بااختیار ہے، ایس ایچ او خاصا بااختیار ہے. اگر زیادہ لوگ 2-4 جا کے ان سے بات کریں تو آفینس چونکہ بیلیبل ان نیچر ہوتا ہے، یا تو وہ اس میں اگر چھوٹا بچہ ہے، جوون آئل ہے، تو وہ اس کو چھوڑ بھی دیتے ہیں. اس کو شیورٹی بانڈ لے کے وہ آپ سے طے کر لیتے ہیں کہ آپ صبح اس کو لیں، کیونکہ اب ان کے پاس تو بہت زیادہ رش ہے، تھوڑے لوگ ہیں، ڈیوٹیز ہو رہی ہیں، کرونا کے حالات ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اگر معززین آ جائیں تو ان سے شیورٹی بانڈ لے لیتے ہیں کہ جی اب ہم ایف آئی آر کاٹ چکے ہیں، تو بچے کو ہم یہ رعایت دے دیتے ہیں کہ آپ صبح اس کو جو ہے وہ تھانے میں لے آئیں ارلی ان دا مارننگ، تاکہ ہم اسے جج صاحب کے پاس پیش کر سکیں. اب اس کے بعد جو تھرڈ سٹیپ آتا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو وہیں پر ہی رات کو یہ شروع ہو جائے گا کہ وہی جو لوگ بیٹھے ہیں پولیس اسٹیشن میں ان کی کوشش یہ ہوگی کہ آپ کوئی وکیل صاحب مقرر نہ کریں، جی ہم آپ کا معاملہ سیٹل کر دیں گے. اور کوئی بھی ایک ٹاؤٹ جو ہے وہ آ کے پوز کرے گا کہ جی میں وکیل ہوں، میں، اور یہ اس طرح کے جو ہے ناپسندیدہ عناصر جو کچہریوں میں آپ کو ملیں گے. یہ چھوٹے آفینسز میں آپ کو کیپچر کرتے ہیں. آپ کو بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں جو محرر ہے وہ ایکسیس دے رہا ہے ملزم تک، اور ہمیں وہ کھانے پینے کی چیزیں دینے کی اجازت دے رہا ہے، لیکن الٹیمیٹلی ان کے الٹیریئر موٹیوز ہیں. انہوں نے آپ سے اس بچے کو جو ہے وہ اس وقت فیسلٹی کے عوض وہ چاہیں گے کہ یہ ہمارا بندہ جو ہے وہ عدالت میں اس کو پیش کرے اور وہ ہمارے ذریعے یہ کام ہو، تاکہ ہم مل کے وہ جو پیسے آپ سے جو اینٹھے جائیں ان پیسوں کو وہ آپس میں بانٹ سکیں.
تو وہ رات کو ہی ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپ کسی اور وکیل صاحب کے رابطے میں ہوتے ہیں اور کوئی اور شخص جو ہے وہ وکیل ہوتا بھی نہیں ہے اور وہ اپنے آپ کو پوز کرتا ہے کہ میں وکیل ہوں. وہ تھانے میں آ جاتا ہے اور وہیں بیٹھ کے وہ آپ کو قائل کرتا ہے کہ جی صبح صبح ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے, دیکھیں شام کو میں نے آپ کو چھڑوا دیا. تو وہ جو ہے وہ آپ گھر چلے جائیں گے, صبح ارلی ان دا مارننگ آپ آئیں گے. اب آپ کو چیزیں کیا چاہیے ہوں گی, ریکوائرڈ ہوں گی. آپ اگر خود اپنا وکیل مقرر کرتے ہیں تو اپنے وکیل صاحب کو آپ نے بتانا ہے کہ اس کی ایف آئی آر یہ ہے اور یہ ملزم ہے. اور لوور کورٹس کے اندر یوزلی آپ کو بیل بانڈز کی ضرورت ہے. بیل بانڈز کے لیے میں ایک علیحدہ سے چھوٹا سا ایک کلپ بناؤں گا کہ بیل بانڈز ہوتا کیا ہے. تو وہ بیل بانڈز جو ہیں وہ کوئی بھی شخص آپ کی شورٹی دے گا, وہ شورٹی والا بندہ اپنے اصل کاغذات لے کے صبح آپ کے پاس وکیل صاحب کے پاس موجود ہو. تو یہ صبح اس بچے کو یا جو بھی وہ بندہ پکڑا گیا اس کو کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے. تو آگے کی بھی پریکٹس ہے کہ اگر وہ ہفتے والے دن پیش ہوا ہے تو پھر بلیک میلنگ زیادہ ہوتی ہے, جمعے والے دن ہو تو اور بات ہے. اگر یعنی آرڈنری ڈیز میں پیش ہوگا تو بہت زیادہ بھی جج صاحب کریں گے تو وہ کہیں گے جی میں نوٹس کروں گا اس کے اوپر, اگر فرض کیا کوئی کرائم ایسا ہے جو نان بیلیبل offense والا ہے تو یہ نوٹس کو بھی راہداری پر 24 گھنٹے کے لیے رکھ لیتے ہیں. تو جو offenses بیلیبل ان نیچر ہیں ان میں وہ بیل بانڈ جو ہے وہ صرف ریمانڈ پیپر پر ہی ہو جاتے ہیں, اور کچھ ایسے پیٹی offenses ہیں یہ اپنے اپنے شہر کی اور اپنے اپنے ایریے کی پریکٹس ہے. تو اس میں اگر نان بیلیبل offense ہوتا ہے تو وہ اپلیکیشن لے کے اس طرح کے چھوٹے معاملے میں بعض دفعہ وہ اس کو جو ہے وہ بغیر نوٹس کے ہی سیم ڈے بھی اس کو ریلیز کرنے کا جج صاحب آرڈر کر دیتے ہیں. تو یہ ایک ہیکٹک پروسیس ہے. اب یہاں کیس ختم نہیں ہو جاتا, وقتی طور پہ آپ کو بیل گرانٹ کر دی جاتی ہے, اور بیل گرانٹ کرنے کے بعد اور اس دوران جو بلیک میلنگ کا سلسلہ ہے وہ آپ کو تھانے سے لے کے تو آخری دن تک جب آپ کا بچہ ریلیز ہوگا اس وقت تک یہ کنٹینیو رہے گا. تو یہ اس کو ڈیلیبریٹلی لینتھی بنایا گیا ہے, ڈیلیبریٹلی اس کی ایف آئی آر درج کی جاتی ہے اور ڈیلیبریٹلی جان بوجھ کر اس کو جو ہے وہ کسی بھی شخص کو ایگزامپل بنایا جاتا ہے. اب اس کا نقصان میں آخر میں بیان کروں گا. سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ایک قانون بن گیا ہے کہ کوئی شخص بھی اگر اس پر ایف آئی آر درج ہوگی اس کو سی آر او کیا جائے گا. اس کو جو ہے وہ اس کا سی آر او میں اس کے ہاتھوں کے سارے انگوٹھے لگا لیے جائیں گے. کرائم ریکارڈ آفس میں وہ درج ہو جائے گا کہ اس بندے کے خلاف یہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے. اس سلسلے میں اس بچے سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں, کہ اس بچے سے بات کرتے ہیں. جب جیل سے نکالا ہے صبح پیش کرنے کے لیے جج کے پاس, تو وہ آپ کو کہاں وہ کمپیوٹر سیکشن میں لے گئے تھے, وہاں کیا تھا؟ کمپیوٹر پڑے تھے دو تین بندے بیٹھے, انہوں نے تصویر کھینچی اور ہاتھوں کے انگوٹھے بھی لگائے تھے کہیں پہ؟ ہاں جی, 4-5 انگلیوں 5 انگلیوں کے لگائے تھے. 10 انگلیوں. اس کو پتہ کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں کرمنل ریکارڈ آفس. یعنی اب گورنمنٹ نے کمپیوٹر کے اندر آپ کے سارے انگوٹھے محفوظ کر لیے ہوئے ہیں اور آپ کو جو سرکاری کرمنل ریکارڈ ہے اس کے اندر آپ کا نام داخل کر دیا. اب جب بھی کبھی آپ کبھی زندگی میں نوکری کے لیے جاؤ گے تو اس کمپیوٹر کے ریکارڈ سے یہ ویریفائی ہو جائے گا کہ یہ جو بچہ ہے اس نے یہ ایف آئی آر میں یہ گڈی جو اڑائی تھی یا لے کے جا رہا تھا, اس لیے یہ بڑا سیریس offense ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے سنا کہ اس بچے کو بھی معافی نہیں ملی اور اس کے جو ہاتھوں کے سارے انگوٹھے لگوا لیے گئے, اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب یہ کرائم جب کہیں بھی جو ہے وہ رستے میں اس کو روکا جائے گا اور اس کا انگوٹھا وہ ڈالفن کے پاس ایک چھوٹا سا ان کے پاس ایک مشین ہے اس کے اوپر لگائیں گے تو یہ آ جائے گا سامنے کہ یہ بچہ پتنگ بازی میں پکڑا گیا. اب یہ کتنا فیٹل ہو سکتا ہے اس کا اندازہ اس چیز سے لگایا جا سکتا ہے کہ آئی جی پنجاب صاحب نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا کہ اگر کسی شخص کے خلاف کوئی بھی ایف آئی آر درج اگر ہو گئی ہوئی ہے تو وہ ایون بری بھی ہو جائے تو وہ پولیس کے اندر نوکری کے لیے مجاز نہیں, اور آنے والے ادوار میں یہ سارا کچھ سینٹرلائز ہو جائے گا اور آپ کے خلاف ہونے والی ساری ایف آئی آریں آپ کے پروفائل میں لگ جائیں گی. تو یہ ایک چھوٹی سی نیگلیجنس کہ آپ اپنے بچوں کا دھیان نہیں رکھتے اور وہ چھت پر پتنگ بازی کر رہے ہیں, یا آپ یہ نہیں دیکھتے وہ کس کے ساتھ آ جا رہے ہیں, تو اس کا اتنے بڑے مضمرات ہیں, اتنے نقصانات ہیں کہ آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں جانا چاہیں گے تو پولیس ویریفیکیشن جب مانگی جائے گی تو یہی بات آپ کے سامنے آ جائے گی کہ یہ بچہ پتنگ بازی کرتا رہا. کل کو اگر وہ فرض کیا کسی اچھی پوزیشن پہ جانا چاہے, کوئی جج بننا چاہے, کوئی سی ایس پی بننا چاہے, تو پھر یہ بات آڑے آئے گی کیونکہ وہ کمپٹیشن کے ایگزام میں دی بیسٹ لوگوں کو انہوں نے چوائس کرنا ہے. تو اگر یہ ایکولی لوگ بیٹھے ہوں اور ایک پتنگ بازی کے کسی مقدمے میں ملوث ہے اور دوسرا نہیں ہے تو پریفرنس اس کو ملے گی چاہے یہ جرم جتنا بھی چھوٹا ہے. تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا, بچوں سے بھی یہ میں ریکویسٹ کروں گا اس فورم سے کہ آپ اس کی سیریسنس کو سمجھیں, اور حکومت سے یہ التماس کروں گا کہ یہ ایک ہمارے لیے ایک فیسٹیول تھا لاہور کے لوگوں کے لیے, تو یہ مہربانی کی جا سکتی ہے کہ چھانگا مانگا والی سائڈ پر یا کسی دور دراز کے علاقے میں ساحل پر کراچی میں اگر ہم ہیں تو وہاں پر ہوا بھی چلتی ہے,
تو یہ ایک فیسٹیول جو ہے 3 سے 4 ڈیز کے لیے جو ہے وہ اناؤنس کیا جا سکتا ہے تاکہ وہ لوگوں کا ایکسپوجر بھی ہو سکے, انہیں گیم کے طور پر یہ جو ہے وہ اس کو انجوائے کرنے کا موقع بھی مل جائے اور ہم اتنے بڑے جو سٹگما سے FIR کے وہ بھی بچ جائیں. تھینک یو ویری مچ.